ہاں، اگر مفتی بدر عالم صاحب جو ہمارے استاذ گرامی ہیں اور آج کل پرنسپل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہیں، ان کی بات کریے گا تو ان کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ شاید آج کل زیادہ جلال میں ہیں، اور ان کا جلال جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں، ان کے لیے کم سے کم مفید ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا بدر عالم صاحب قبلہ جو ہیں، ان کی جو زبان ہے یا ان کا جو رویہ ہے، اس سے ہمارے خود اشرفیہ کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، علامہ محمد احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم ہیں، سربراہ اعلیٰ صاحب ہیں، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں وہ خود ان سے پریشان رہتے ہیں، ان کی زبان اور ان کے بیان سے پریشان رہتے ہیں کہ کب کہاں بول دیں، ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ بھی بول سکتے ہیں، جب منہ میں جو آیا بول سکتے ہیں، تو وہ لوگ خود پہلے سے بھی ناراض تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک حلقہ تھا جو اشرفیہ کے جو خلاف، جو محدث کبیر یا دوسرا جو حلقہ ہے اشرفیہ کے اینٹی جو حلقہ ہے، وہ حلقہ جو ہے اس وقت نشانہ بنایا ہوا تھا مفتی بدر عالم صاحب کو اینڈ کمپنی کو، اور ان کو جو ہے مفتی بدر عالم صاحب جو ہیں یا ان کے جو بعض احباب ہیں، ان کو ذرا اشرفیہ میں نسبتاً زیادہ آزاد خیال مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ جو ہے جب صوفی کانفرنس ہو رہی تھی تو صوفی کانفرنس میں یہ لوگ سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے صوفی کانفرنس میں۔ اشرفیہ کے ایک بڑے عالم ہیں علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب، وہ پورے طور پہ پتہ نہیں کیوں ناراض تھے صوفی کانفرنس سے، وہ پورے طور پہ اس کی مخالفت پہ آمادہ تھے، جن کے بڑے اثرات ہیں اشرفیہ مبارک پور میں، اور یہ سارے حضرات جو ہے آنے کے لیے تیار، لیکن ہوتے ہوتے وہ آخر میں نہیں آئے۔ اسی طرح ایک زمانے میں جب یہ دعوت اسلامی کو آپ جانتے ہیں، دعوت اسلامی کو جب اہل سنت و جماعت کے علماء نے یا بریلوی علماء نے جب اس کا پورے طور پہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اختر رضا خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس وقت مفتی بدر عالم صاحب نے جو ہے اس کا سپورٹ کیا اور بھی اشرفیہ والوں نے سپورٹ کیا۔ تو ان کے جو اینٹی گروپ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مفتی بدر عالم صاحب کو دعوت اسلامی والوں نے بہت پیسے دیے ہیں اور پیسے دے کر کے ان سے اپنا سپورٹ کروایا ہے۔ تو کل ملا کے ایک حلقہ تھا اشرفیہ کے مخالفین کا، یا مخالفین کی جو ہواخیزی تھی جو بریلوی حلقے میں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مفتی صاحب جو ہیں یہ ذرا تھوڑے پیلے ٹائپ کے سنی ہیں، اور ایسے آدمی کو پرنسپل تھوڑا بننا اشرفیہ کا یہ مناسب نہیں ہے۔ اشرفیہ جو ہے مسئلہ کے الحض کا ادارہ ہے، تو اس میں بالکل سنی پکا آدمی ہو۔ ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ خانقاہ حریفیہ آتے جاتے ہیں، تو ایک الزام یہ بھی تھا۔ کل ملا کے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو مفتی صاحب کے خلاف تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ نہیں، میں تو بہت پکا والا کٹر والا اعلیٰ حضرت والا ہوں، پکا والا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا محافظ ہوں۔ اور جانتے ہیں ہماری جماعت میں، اس جماعت میں جو ہے پکا وفادار، پکا سنی، متسلم مضبوط سنی کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے خلاف وہابیت کا، ضلالت کا فتویٰ دے، بیان دے، تحریر دے، وہ پکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سنا کہ کوئی بیان ان کا خانقاہ حریفیہ کے خلاف آیا، اس بیان کی وجہ سے ہمارا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوا کہ اشرفیہ کی جو پرنسپل شپ تھی اس پہ بعض لوگوں کی بحثیں چل رہی تھی، وہ ان کو مل گیا۔ تو یہ تو میں ان کو بہت مبارکباد دوں گا مفتی صاحب کو کہ چلیے کم سے کم ہم کو برا بھلا کہہ کے آپ کو اگر اشرفیہ کی پرنسپل شپ مل گئی تو بہت مبارک کام ہے، آپ نے بہت مبارک کام کیا ہے۔ تو یہ صاحب جو ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، ان کے نہ آنے کی خانقاہ میں ایک اور وجہ آپ کو بتاؤ، یہ تو ایک عمومی وجہ تھی، ایک خصوصی وجہ بتاتا ہوں۔ خانقاہ میں آئے تھے وہ، اور ہمارا مولوی جب جاتا ہے خانقاہ میں تو پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے، پیر چومتا ہے، یا کم سے کم ہاتھ چومتا ہے، اور پیر صاحب کی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہابیت کس کو کہتے ہیں، وہابیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہابیت کی حقیقت کیا ہے؟ وہابیت کی حقیقت یہ ہے صوفیانہ نظام اور اولیاء سے عداوت، اور اس نظام سے بغاوت، اس نظام سے عدم اطمینان۔ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ کی شخصیت جو ہے، ایک اور میں پہلو بتاؤں ان کا، میری ان سے بات ہوئی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ اقرار کریں گے یا اقرار نہیں کریں گے، لیکن اگر انکار کریں گے تو ہماری طرف سے مباہلہ ان کے لیے تیار ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے ہم سے بتایا کہ یہ پیری مریدی کے بارے میں، شیخ کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، یہ ان کی تحریر نہیں، یہ الحاق ہے، چونکہ ایسے پیری مریدی اور پیر کا ایسا احترام تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کچھ زیادہ ہی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ تو تصوف کے معاملے میں خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے، یہ ان کے لیے ناقابل ہضم ہو گیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ وہابیت کیا ہے؟ ولایت، اولیاء اور صوفیانہ نظام سے ہضم نہ کرنا، یہ وہابیت ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب جاتے ہیں خانقاہوں میں تو بجائے اس کے کہ خانقاہوں کی جو روایت ہے اس کا احترام کریں، شیخ سے اپنی قلب کے تزکیہ کی تعلیم حاصل کریں، تربیت کی تعلیم حاصل کریں، یہ جا کے پیروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر پیر کوئی بے عمل ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، غلطی میں مبتلا ہے تو اس کی اصلاح ہونی بھی چاہیے،
لیکن جو پیر خود علم والا ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، جس کے علم و فضل کے آپ بھی گواہ ہیں، جس کے تقوی و طہارت کے آپ گواہ ہیں، اب اس کی بھی اصلاح شروع کر دیے۔ اچھا، اصلاح کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وہ اصلاح اس بات پہ کرنے لگے کہ خانقاہ عرفیہ میں سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ اب یہ بات انہوں نے 10 بار سے زیادہ مجھے کہا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، اقامت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بدل دیا جاتا ہے۔ بھائی جب ٹھیک ہے تو بدل کیوں دیا جاتا؟ حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت بدل دیا جاتا۔ بھائی کیوں بدل دیا جاتا؟ ہماری خانقاہ کی اپنی روایت ہے، کوئی ناجائز و حرام ہے؟ بھائی تم بتاؤ، ناجائز و حرام ہے تو ہم بدل دیں؟ اگر جائز ہے اور ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کا توارث ہے اور ہماری خانقاہ میں نہیں، 25 خانقاہ میں، آپ خانقاہ سے کتاب نکلی اس مسئلے پہ، اس پہ دیکھیے بر صغیر کی 25 خانقاہوں کے حوالے ہیں، یہ وہ خانقاہیں ہیں، وہ مراکز ہیں جن کے حوالے ہیں، جن کے حوالے نہیں اس کو الگ ہے، اب اس کی تحقیق کریے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس کو کیوں بدل دیں؟ صرف اس لیے بدل دیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت جس چیز کو مستحب کہیں وہ واجب ہو جاتا ہے کیا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت جس کو مستحب کہیں وہ کوئی ضرور نہیں کہ مستحب ہو جائے، اگر اس کے استحباب میں اختلاف ہو تو اس کا استحباب بھی مختلف ہی رہے گا، لیکن چلو اگر ہم مان ہی لیتے ہیں مستحب ہے تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جس مسئلے کو مستحب کہا تم اس کو واجب کر کے بدلوا رہے ہو۔ وہ میاں سے جو ہے یہاں جو صاحب سجادہ حضرت ہیں، ان سے اس بات کا اصرار کرتے رہے کہ بدلوا لیجیے حضرت، اس کو بدل دیجیے۔ حضرت ایک شریف آدمی ہے، ایک حکیم آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور جو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ان کو ٹالنا ان کو آتا ہے، ٹالنے کے فن سے کہ کیسے ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو، بات بھی ختم ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا بھائی آپ کے شاگرد ہیں سب، میں تو جاہل آدمی ہوں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیجیے، یہ مجھ کو سمجھا دیں گے۔ حضرت نے یہ ٹالنے کے لیے ان سے بات کی، اور یہ صحیح میں سمجھ گئے کہ حضرت جو ہے اپنے مریدوں کے اوپر چلتے ہیں۔ دراصل یہ جن پیروں کو مانتے ہیں، یہ ان پیروں کو، اپنے پیروں کو یہ لوگ اپنے نقش قدم پہ چلاتے ہیں، اس لیے غلط فہمی ہو گئی کہ ہم لوگ بھی شاید اپنے پیر کو اپنے نقش قدم پہ چلاتے ہیں۔ یہاں تو طریقت میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس خانقاہ میں یا ہمارے متقدمین میں، اس میں یہ ہے کہ حرام اور واجب کے علاوہ جس مسئلے کا حکم اگر شیخ دے رہا ہے وہ آپ کے لیے واجب الاتباع ہے۔ حرام اور فرض کو چھوڑ کر کے جس چیزوں کو اگر مستحب کو کے ترک کا حکم دے رہا ہے تو مرید کے لیے ترک واجب ہو جاتا ہے، اور مکروہ کے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو مکروہ کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جب تک آپ تربیت میں ہیں، جب تک سلوک میں ہیں۔ تو یہ صوفیانہ نظام ہے، یہ تربیت اور تزکیہ کا نظام ہے، یہ خانقاہ عرفیہ کا نظام نہیں ہے، یہ تصوف کا نظام ہے۔ اس نظام کو جو غلط کہہ رہا ہے وہ تصوف کو غلط کر رہا ہے، کہہ رہا ہے صوفیانہ نظام کو غلط کہہ رہا ہے۔ بہرکیف مفتی صاحب اس کے پیچھے پڑے رہے۔ مفتی صاحب کا ایک ہی نغمہ تھا کہ خانقاہ عرفیہ میں سب ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اس طریقہ بدل دیجیے۔ لیکن جب سوالات زیادہ ہوئے اور بعض دفعہ کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتا تھا، طلباء کو کنفیوژن ہو جاتا تھا، خانقاہ عرفیہ کے جو مبلغین ہیں ان کو گھیر لیا جاتا تھا، ان کو لوگ پھنساتے تھے۔ اساتذہ نے کہا کہ کیا اس پہ کتاب آ سکتی ہے؟ کیوں نہ ہم لوگ اس مسئلے کو ایک بار تحقیق کر کے جو ہمارا موقف ہے اس کو تفصیل سے لکھ دیں، تاکہ ہر آدمی کو فرداً جواب دینے کے بجائے ہمارے پاس ایک دستاویز ہو، جو ہم سے سوال کریں ہم اس کو دے دیں کہ بھائی آپ اس سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، مطمئن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین۔ یہ تو استحبابی مسائل ہیں، استحبابی مسائل میں بعض اختلافات ہوتے ہیں، آپ ہمیں گوارا کر سکتے ہیں گوارا کر لیجیے، گوارا نہیں کر سکتے ہیں گوارا نہ کریے۔ اس کے بعد وہ کتاب چھپ گئی، اور کتاب کا چھپنا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ کا جو ہے آگ بگولا ہونا تھا۔ فون پہ جو ہے انہوں نے ہمارے دوست مولانا مجیب الرحمان صاحب کو بھی پورا سنایا، مجھے بھی پورا سنایا، میں سنتا رہا، ان سے گزارش کرتا رہا کہ حضرت میں نے اس میں غلط کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں غلط نہیں، آپ سنیے، بولیے مت، صرف سنیے۔ میں کہا آپ استاد سے، آپ سنائیے، ہم سن لیں گے۔ تو اس پہ بے حد ناراض رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طریقے پہ رہنا تھا، آپ کو کتاب لانا تھا تو ایک سیمینار کر لیتے۔ میں نے کہا حضرت سیمینار کا خرچہ کیا آئے گا؟ تو انہوں نے کہا 5-6 لاکھ روپے، 5-6 لاکھ روپے خرچ کریے اور اس پہ سیمینار کریے، اس کے بعد آپ ٹھیک ہے کتاب لائیے۔ تو میں ان کو کچھ نہیں بولا، ہمارے استاذ ہیں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ استحبابی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ایک استحبابی مسئلے میں اس کے لیے ہم 5-6 لاکھ روپے خرچ کریں؟ استحبابی مسئلے میں کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ جو عقیدے کا مسئلہ ہو، فرعی عقیدے کا مسئلہ ہو، جو وجوب کا مسئلہ ہو، جو مختلف فی وجوب کا مسئلہ ہو، جو اہل سنت کے تمام ائمہ کا متفقہ مسئلہ نہیں ہے، ان مسائل میں بھی ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے، اور ان مسئلوں کی بنیاد پہ بھی کسی کو گمراہ کرنا، کسی سے قطع تعلق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی مرد مومن سے کسی استحبابی مسئلے پہ قطع تعلق کا حکم لگانا یہ خود ایک حرام کام ہے، اور جو آدمی استحباب کے لیے کسی مومن سے قطع تعلق کرے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مفتی صاحب قبلہ عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی صاحب ہیں، اس کے باوجود ایسے اعمال کیوں کر رہے ہیں، ایسے کام کیوں کر رہے ہیں کہ جس سے یہ اس طرح کی چیزیں ان پہ مقدمات اور اس طرح کی دفعات چارج ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ تو کسی عالم کا، کسی متقی کا، کسی سمجھدار آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ اس طرح کی ناراضگیاں ہیں جس کی وجہ سے مفتی صاحب قبلہ اگر ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں،
خانقاہ میں بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں، خانقاہ اتنی بڑی ہے بھی نہیں کہ پورا ہندوستان ایک ساتھ آ جائے گا۔ اچھا، ان کو آزادی ہے، ان کو آزادی ہے کہ آپ ملیں نہ ملیں، آزادی ہے، لیکن بغیر بنیاد کے کسی پہ گمراہیت کا الزام، کسی پر ضلالت اور وہابیت کا الزام، یا کسی مرد مومن سے قطع تعلق، یہ سب حرام کام ہے۔ اہل سنت پہ گمراہی کا الزام حرام کام ہے، اور یہ مفتی صاحب قبلہ پرنسپل ہو گئے ہیں شفیہ کہ ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ جو کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا تھا بریلی سے، اب یہ کھیل وہ دوسروں کے خلاف نہ کھیلیں۔ ایک زمانہ تک ان کو لوگوں نے چھانٹا، اب یہی کام یہ نہ اٹھائیں، یہ سبق سیکھیں۔ ان کو جتنا آئینہ دکھایا گیا ہے، اس کے بعد بھی شفیہ کے ارباب حل وقت کو اس بات کا شعور نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں امت میں اور خاص طور پہ اہل سنت میں ایک اتفاق کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے انتشار کی بات اگر وہ کر رہے ہیں اور آج بھی بائیکاٹ کرنے کی چکر میں ہیں، تو یہ بھول جائیں کہ ہمیں جتنا بائیکاٹ کر لیں، ہم کو بائیکاٹ کر دینے سے وہ چند جاہل ان کو تالیاں بجا دیں گے، لیکن ہمارے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے نہ تو خانقاہ عارفیہ کا کام بند ہوگا اور نہ بریلی میں ان کا داخلہ ہوگا۔ آج بھی چلے جائیں، علامہ مولانا جو ہے اسد رضا خان صاحب، اختر رضا خان صاحب کے تاج الشریعہ کے جو جانشین ہیں، چلے جائیں ذرا کہ ہم نے سید سراواں کے خلاف بول دیا، چلے جائیں۔ اور ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ طاہر القادری کے صاحب سے ملنے کے لیے خود بھی بے چین تھے، یہ اپنی گمراہیت کا حساب کب دیں گے؟ اگر خانقاہ عارفیہ لوگوں سے ملنے ملانے کی وجہ سے، طاہر القادری سے نرم رویہ رکھنے کی وجہ سے اگر خانقاہ عارفیہ ہے، تو آج جناب خود نرم رویہ رکھتے ہیں۔ خطیب الہند علامہ عبید اللہ خان اعظمی کی بات کر لیں، جن کے سامنے دم نہیں مار سکتے، یہ کچھ بول نہیں سکتے، اور آج بھی عبید اللہ خان اعظمی جامعہ اشرفیہ کے اسٹیج کے خطیب خصوصی ہیں، اور الحمدللہ ان کا تعلق خانقاہ عارفیہ سے بھی ہے، ان کا تعلق طاہر القادری صاحب سے بھی ہے۔ خانقاہ عارفیہ کے بارے میں بھی جو ان کو بولنا ہوتا ہے کھل کے بولتے ہیں، کسی سے خوف کھائے بغیر، ڈرے بغیر، اور طاہر القادری صاحب کی بھی حمایت میں جو بولنا ہوتا ہے کھل کے بولتے ہیں۔ ابھی ایک مہینہ پہلے ان کی بہت تفصیلی ویڈیو طاہر القادری صاحب کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے بہت کھل کے کہا کہ پچھلی صدی میں جو کام اعلیٰ حضرت نے وہابیت کے خلاف کیا اپنے قلم سے، آج کی صدی میں وہی کام طاہر القادری صاحب اپنے قلم اور اپنی زبان سے کر رہے ہیں۔ یہ بہت کھل کے انہوں نے بات کی، اور یہ سب یوٹیوب پہ موجود ہے۔ خانقاہ عارفیہ کے حوالے میں جو آتے ہیں بولتے ہیں، وہ سب چھپی ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ سب موجود ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں جاتے ہیں، ان کے تعلقات برملا ہیں۔ تو اگر خانقاہ عارفیہ گمراہی یا وہابیت کے دہلیز پہ جا رہا ہے، تو خانقاہ عارفیہ کو چھوڑ دیں، اس کو گمراہ ہونے دیں، اپنی گمراہیت کی خبر لیں۔ وہ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں گمراہوں سے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں گمراہوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ یہ باتیں مولانا، یہ تو وہ ہیں جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ چھپی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کی مثالیں پیش کی، ورنہ مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں جو ان پرنٹڈ ہیں اس کو تو میں پیش ہی نہیں کروں گا جب تک کہ مفتی صاحب کبھی مجھے مجبور نہ کریں، ورنہ پس پردہ کہانیاں اور بھی بہت تفصیلی ہیں، جس کو میں پس پردہ والی کہانی میں لے کے نہیں آ رہا ہوں۔ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جو چھپی ہوئی ہیں اور پرنٹڈ ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں موجود ہیں، اور یہ ان باتوں سے مفتی صاحب کی نہ میرا مقصد توہین ہے نہ تذلیل ہے۔ مفتی صاحب میرے واجب الاحترام استاذ کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ میرا مقصد ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھائی، آپ کو لوگوں نے چھانٹا، آپ دوسرے کو چھانٹ رہے ہیں، آپ کا بائیکاٹ دوسروں لوگوں نے کیا، آپ دوسروں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، پہلے اپنی صفائی دے دیجئے، پھر دوسروں کی صفائی دیجئے۔ اور اگر آپ کی روش یہی ہے کہ آپ دوسروں کی کاٹ چھانٹ کرتے رہیے گا، تو پھر آپ کیوں چلاتے ہیں، آپ کیوں چیختے ہیں جب آپ کو چھانٹا جاتا ہے، آپ کو کاٹا جاتا ہے؟ آپ کو صبر کرنا چاہیے، چونکہ کما تدین و تدان، جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کریے گا ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، کیے جانے کے بعد بھی اگر آپ کو کیا نہیں گیا ہوتا، آپ کے ساتھ یہ ساری کارروائیاں نہیں ہوئی ہوتی، تو میں یہ دھمکی دیتا، لیکن یہ سب تو ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو سنیت میں اتحاد اتفاق کا درس نہیں مل رہا ہے، آپ ان واقعات سے سبق نہیں لے رہے ہیں، تو پھر آپ عمر کی جس منزل پہ ہیں، اس منزل کے بعد پھر اور بھی اصلاح کا موقع نہیں آئے گا۔ آپ اشرفیہ کو، اشرفیہ میرا قابل فخر ادارہ ہے، آپ اشرفیہ کو سنیت کا قلعہ بنائیے، اور اس کے ذریعہ اہل سنت کی خانقاہوں سے، اہل سنت کی درسگاہوں سے ایک اشتراک اور ایک اتفاق اور ایک اتحاد کی فضا قائم کریے، اور اس میں پھر میں کہوں گا کہ اس میں بنیاد کس کو بنائیے؟ سنیت کے متفقہ عقائد اور مسائل کو بنیاد بنائیے۔ نہ تو بریلی کا دارالفتہ اس میں معیار بن سکتا ہے، اور نہ اشرفیہ مبارک پور کا دارالفتہ معیار بن سکتا ہے۔ فقہی معاملات میں، جزوی معاملات میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اہل سنت کے بیچ، اس اختلاف رائے کے بیچ، اس اختلاف رائے کے باوجود ہم سب لوگوں کو گلے ملنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری ذاتی بھلائی ہے، اسی میں ہماری سنیت کی بھلائی ہے، اسی میں ملت کی بھلائی ہے، اور اسی میں ہندوستان میں ہماری آبرو محفوظ ہوگی۔ ورنہ جو حالات ہیں وہ
ہم سے زیادہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔